تو حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام سمجھتے ہی اس کے قریب نہ جاؤں، اور ان تمام چیزوں پر میں پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پوری کوشش اور پوری لگن اور محنت کے ساتھ عمل کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر تم ایسا کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن چونکہ ہم تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے ایک ایک عمل کو اپنایا جاتا ہے، ایک ایک بات کو جس طرح انہوں نے کیا ہے اسی طرح کیا جاتا ہے، وہ لباس ہو، وہ عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ سونا اٹھنا ہو، جاگنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ محبت ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت حلالا وحرمت حراما ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنۃ؟ قال نعم۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ اربعین نوویہ کی یہ الحمدللہ 22 نمبر حدیث ہے، اور اس کا عنوان بن سکتا ہے فرائض پر دوام جنت کی ضمانت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی تھے، ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں انا بے شک رجلن، ایک انسان، ایک آدمی، ایک صحابی، سأل، انہوں نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کہتے ہیں ارأیت، مجھے بتائیے، فتویٰ دیجئے، آپ کا کیا خیال ہے، الصلوات المکتوبات، اذا صلیت، اگر میں ادا کروں، پڑھوں، صلوات المکتوبات، فرض نمازیں، وصمت، اور روزے رکھوں، رمضان اور رمضان مبارک کے، واحللت، اور حلال جانوں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال قرار دی ہے، وحرمت الحرام، اور حرام تصور کروں، حرام خیال کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس میں کوئی بھی زیادتی نہ کروں، کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہ بڑھاؤں، کمی بیشی اس میں نہ کروں، کیا ادخل، میں داخل ہو جاؤں گا، الجنہ، جنت میں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ تو یہ حدیث مبارکہ مختصر طور پر، بہت انتہائی مختصر نصاب بیان کر رہی ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ صحابی جنہوں نے سوال کیا اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ جو صحابی سوال کرنے والے ہیں
उनका नाम नौमान बिन कौकब और एक रिवायत के मुताबिक नौमान बिन सालबा बिन कौकल। बहरहाल साहबी रसूल हैं, उन्होंने सवाल किया, जैसे पहली हदीस जो गुजरी है 21 नंबर, उसके अंदर भी सवाल किया साहबी ने, यहाँ भी सवाल किया कि इस बात का मुझे फतवा दीजिए, मुझे बताइए आपके ख्याल में क्या है, आप क्या कहते हैं कि अगर मैं 5 नमाजें जो दिन और रात में मेरे ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं, मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई हैं, उनको मैं पूरी उसके फ़राइज़ अदा करूं, बस जो फ़र्ज़ रखते हैं फ़र्ज़ रखतों को मैं अदा करूं, और महीने के बाद जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं वो रोज़े में रखूं, और उसके बाद हलाल काम जितनी भी चीज़ें हलाल हैं, चाहे उनका ताल्लुक इबादत से हो, मामलात से हो, खाने पीने से हो, जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल करार दे दी हैं, मामलात में, कारोबार में, लेन देन में, खाने पीने में, इबादत में जो काम हलाल हैं उनको मैं हलाल जानूं, उन पर मैं अमल करूं, उनको अपने अमल में लाऊं। और फरमाया वह हर्रम तो हरामा, और जो चीज़ें दीन ने, शरीयत ने, अल्लाह ने, रसूल ने हराम करार दे दी हैं, मना करार दे दिया है, बचने का कहा है, हराम का हुक्म लगाया है कि इसका खाना हराम है, पीना हराम है, पहनना हराम है, इस काम के करीब जाना हराम है, ऐसी इबादत हराम है, ऐसा रोज़ा हराम है, क्योंकि ईद के दिन का रोज़ा हराम है, रोज़ा है मगर ईद के दिन है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, हराम है। तो हलाल को हलाल जानूं, हराम को हराम समझते ही उसके करीब ना जाऊं, और इन तमाम चीज़ों पर मैं पाबंदी के साथ, दवाम के साथ, सख्ती के साथ, पूरी कोशिश और पूरी लगन और मेहनत के साथ अमल करूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और कुरान भी इस बात की तायीद करता है। कुरान करीम में सूरह निसा 31 नंबर आयत है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। इन तजतनिबून कबाइर, कबाइर से मुराद है कबीरा गुनाह जिनका इर्तिकाब करना हराम है, मना है, रोक दिया गया है। अगर उससे रुक जाओ जिससे तुम्हें मना किया गया है, तो नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, तो तुम्हारी गुनाहों का हम जो नेकियां करोगे उनको गुनाहों का कफ़ारा बना देंगे, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें बहुत अच्छी जगह पर हम दाखिल करेंगे, इज्जत वाली, शर्फ वाली जगह में दाखिल करेंगे, मुराद है जन्नत। तो ये बहुत मुख्तसर नसाब है। और अब इसमें, इस हदीस में शहादतैन के बाद ज़ाहिर मुसलमान है, सहाबी है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है, नुत्क़ शहादतैन का उसने इकरार किया है, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल का वो दावेदार है। और उसके बाद पहली जो फ़र्ज़ नमाज, तो जो पहली फ़र्ज़ चीज़ है जो एक मुसलमान के इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम का दावा करने के बाद जो उसकी दलील है वो नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। तो यहाँ पर नमाज का और सिर्फ रोज़े का तज़किरा है, ज़कात और हज का तज़किरा नहीं है। तो इसका 2 मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये सहाबी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे,
اس قدر غریب تھے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، مال تھا ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے نہ انہوں نے تذکرہ کیا نہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے زکوٰۃ کا تذکرہ، کیونکہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے اور سال بھر اس کے پاس گزر جائے 7.5 تولے سونا ہو اس کے پاس، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا سونا اس کی قیمت ہو، اور سال گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اس لیے زکوٰۃ کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا مطلب ہے فقیر ہے، کنگال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو یہ تو دونوں فرائض صاحب حیثیت پر ہیں، جس کے پاس استطاعت ہے تو اس کے پاس استطاعت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ اس وقت تک جب یہ سوال کر رہے تھے، کیونکہ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، تو اس وقت ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی، اور حج تو اور اس کے بعد جا کر فرض ہوتا ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے اور حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض کو پورا کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال پر عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور فرائض میں سے نماز اور روزہ بجا لاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی آواز میں گنگناہٹ ہوتی ہے، اور اس کی آواز سنائی تو دیتی ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اور وہ اللہ کے رسول کے قریب جا کر بیٹھتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے اور اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، تو اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ انہیں سب سے پہلے دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور وہ صحابی آگے سے فرماتا ہے کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں الا ان تطوع، اگر آپ نفلی جیسے سنتے ہیں فرضوں کے پہلے کی، بعد نمازوں کے بعد کی، یا اس کے علاوہ نفلی تحیت الوضو، تحیت المسجد، یا کوئی بھی نفلی عبادت جو نفلی عبادت کے اوقات ہیں اس میں کرنا چاہتا ہے تو اس کی اسے اجازت ہے۔ پھر آپ اسے وصیام و رمضان کے روزوں کے فرضیت کا آپ بتاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہے، روزوں کے علاوہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے، تو پھر آپ فرماتے ہیں لا، کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن الا ان تطوع، اگر تم نفلی روزے رکھو تو۔ اور پھر اسی طرح وہ زکوٰۃ، یہ دوسرے صحابی ہیں، وہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی آپ کہتے ہیں جو فرض ہے سال کے بعد، اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس میں 2.5% ہے اس کے مال میں سے سال کے بعد، اور اس میں بھی وہ کہتا کوئی اور چیز، تو پھر آپ فرماتے ہیں لا الا ان تطوع، نہیں، زکوٰۃ میں ایک تو فرض زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ اگر وہ صدقات کرنا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، ڈیلی کوئی دینا چاہتا ہے، کبھی کبھار صدقہ دینا چاہتا ہے، اللہ کے لیے صدقہ دینا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو وہ صحابی پلٹ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، 5 نمازیں دن میں بجا لاؤں گا، رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا باقاعدگی کے ساتھ، اور زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اس میں بھی حج کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا ہوگا، یا اس کے پاس حج میں جانے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنے لیے پوچھ رہا تھا، وہ تو اب ہمیں اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم فرائض کو ہی پورا کر لیتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم اس حدیث کو سن کر صرف فرائض ہی پڑھیں، سنتوں کو چھوڑ دیں، سنتوں کی تاکید، تائید اور اس کی ترغیب
اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہمیں تو بہانا چاہیے. ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں، یہ تو صحابے کے لیے تھا، اس پر ہم جتنا عمل کر سکتے ہیں کریں، لیکن چونکہ ہم تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے ایک ایک عمل کو اپنایا جاتا ہے، ایک ایک بات کو جس طرح انہوں نے کیا ہے اسی طرح کیا جاتا ہے. وہ لباس ہو، وہ عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ سونا اٹھنا ہو، جاگنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ محبت ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، افلح ان صدقہ، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، ان کو پورا کروں گا، ان کے اوپر پیرا دوں گا، ان کو عملی جامہ پہناؤں گا، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا، تو اگر اس بات میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پا گیا. ایک دوسری روایت کے اندر ہے، داخل الجنت ان صدقہ، جنت میں داخل ہو جائے گا اگر یہ سچا ہے. تو یہ مختصر سے حدیث ہے، مختصر سا نصاب ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جنت میں جانے کا، کہ اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال کو حلال جانا، جو بھی آپ نے حلال کیا ہے، حرام کو حرام جاننا، جس کو آپ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمرے میں آتا ہو، عبادات میں آتا ہو، معاملات میں آتا ہو، اخلاقیات میں آتا ہو، کھانے پینے کی چیزیں میں آتا ہو، جس چیز میں بھی جو آپ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام تصور کرنا اور اس کے قریب نہ جانا، اس سے دور رہنا، اس سے باز آ جانا، تو یہ جنت میں جانے کا آسان ترین طریقہ ہے، ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مختصر سی احادیث ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، اور ان احادیث پر سننے کے بعد عمل کرنے کی جتنی ہماری طاقت ہے، وسعت ہے، کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں. فوائد اس کے مختصر سے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جو آدمی بھی واجبات پر عمل کرتا ہے اور حلال پر عمل کرتا ہے اور محرمات حرام سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، دور رہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. اور دوسرا فائدہ، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا اعتقاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عمل میں جو چیزیں ہیں، یہ عقیدے میں جو چیزیں حلال ہیں، اور عملی طور پر چیزیں حرام ہیں، حلال ہیں، حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام سمجھنا. بعض کبیرہ گناہوں کا ارتکاب جنت میں داخلے سے مانع ہے. اگر کوئی آدمی کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کو، حرام کو اپناتا ہے، تو گویا کہ وہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے. تو کبائر اعمال، کبیرہ گناہ، وہ جنت میں جانے میں مانع ہوں گے. اور چوتھا فائدہ ہے اس کے اندر، ظاہر وہ مسلمان تھا، توحید پرست تھا، توحید پر اس نے، تو اس کا پختہ عمل تھا، تو اس میں توحید جنت میں داخل کا سبب ہے. توحید جنت میں داخل کرنے والا سب سے بڑا عمل ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیشگی اور دوام، کہ میں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تو یہ دوام کی علامت ہے.
تو عمل پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا، یہ بھی اس حدیث سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان